جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا محمد، یہ الہامی تھا اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا، انہوں نے یہ نام رکھ دیا۔ اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا احمد، یہ بھی الہامی تھا، چونکہ بشارت دی گئی تھی آپ علیہ السلام کی والدہ کو، وہی بشارت والا نام والدہ نے رکھ دیا۔ آپ کے ذاتی نام صرف دو ہیں، محمد اور احمد۔ ہاں صفاتی نام بہت ہیں، ذاتی ناموں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، صفاتی ناموں کا ذکر بھی ہے۔ محمد قرآن میں 4 مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ دوسرا مقام ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، یہ تیسرا مقام ہو گیا۔ نزل علی محمد وهو الحق، یہ 4 مقام ہو گیا۔ اور احمد کا ذکر بھی قرآن میں ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ کی صفاتی نام کا ذکر بھی ہے، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، مبشر، انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا اور سراجا منیرا، یہ آپ کے صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام تو بہت ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا انا محمد انا احمد انا الماحی الذی یمحو الکفر بی، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹاتے ہیں۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، حشر کے میدان میں لوگ میرے قدموں میں جمع ہوں گے۔ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صفاتی نام آپ کے بہت ہیں، لیکن ذاتی نام 2 ہے، محمد، احمد۔ محمد کا معنی ہوتا ہے سب جس کی تعریف کرے، یہ عام کتابوں میں اس کا معنی لکھا ہے کہ جس کی تعریف سب کرے، دوست بھی کرے، دشمن بھی کرے، اور بڑے بھی کرے، چھوٹے بھی کرے، سب جس کی تعریف کرے، اولین بھی کرے، آخرین بھی کرے۔ امام راغب اصفہانی نے محمد کا عجیب معنی لکھا ہے، محمد الذی اجمعت فیہ الصفات المحمودہ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی اولین اور آخرین کی صفات اور کمالات کو جمع کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے فضائل کو اور صفات کو، کمالات کو جمع فرمایا۔ اللہ نے جتنے انبیاء کو جن کمالات سے نوازا، جن صفات سے نوازا، ان تمام کمالات کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمایا۔ یہاں تک کہ بعض نبی وہ بھی ہے جن کے لیے لاٹھی جو ہے وہ سانپ کی صورت میں بدل گئی، بعض نبی وہ بھی ہے جن کے کمالات کہ ان کے تخت کو ہوا نے اڑایا، بعض وہ ہے جن کے ہاتھوں کے اندر لوہا نرم ہو گیا، بعض وہ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ لیکن اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمایا۔ جو صاحب قاموس ہے انہوں نے عجیب معنی کیا، صاحب قاموس میں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف، توصیف اور مدحت کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور ایسا شروع ہو کہ اس کے بعد بند نہ ہو، اور تسلسل کے ساتھ جاری رہے جاری رہے جاری رہے، اور پھر اس تعریف و توصیف کا سلسلہ بند نہ ہو۔ یہ عجیب تعریف کی ہے، یہ صاحب قاموس نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ کی تعریف کا سلسلہ شروع ہوا، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے کائنات کو نہیں سجایا تھا، زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، پھر ان سے وعدہ لیا، فرمایا ہاں تم انبیاء کی جماعت ہو اور سب کو میں نبوت کا تاج پہناؤں گا، لیکن میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاءکم رسول، وہ جب آئیں گے جس نبی کے دور میں بھی وہ آ جائے اس کے لیے ضروری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ وہ اس نبی پر، آخری نبی پر ایمان لے آئے اور اس کی مدد کرے۔ ابھی زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی تعریفیں شروع ہو گئی انبیاء کی روحوں میں، اور پھر ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں آپ کی تعریفیں، آپ کا ذکر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور پھر آپ کا ذکر ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور پھر ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفوں میں آپ کا ذکر، اور اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ تو یہ آپ کا ذکر، آپ کی تعریف، یہ مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جب تک کائنات رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ حشر کے میدان میں بھی آپ کی تعریفیں ہوگی۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں آذان دی جاتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو پھر اشہد ان محمد، اللہ تعالیٰ کی توحید کی صدا بلند کی جاتی ہے، تو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدا بھی بلند کی جاتی ہے۔ 5 وقت کے لیے مؤذن آذان دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو جب تک اشہد ان محمدن نہ پڑھے تب تک اس کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی، اور مؤذن اقامت کرتا ہے اشہد اللہ الہ کے ساتھ، جب تک اشہد ان محمدن نہ کہے اس کی اقامت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تب تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایھا النبی رحمت اللہ، اور اللہم صلی، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو اللہ نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کا دوسرا نام ہے احمد۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد کو بیان کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اپنے سجدوں میں لمبے لمبے سجدے آپ کرتے رہے، اور حشر کے میدان میں بھی سب سے زیادہ آپ اللہ کی تعریف کریں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پیغمبر کے 2 نام ہیں جو ذاتی ہے، احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی تمام نام جو ہے وہ صفاتی نام ہے۔